کی نماز قبول ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، قبول تو دوسرے نمبر کی بات۔ تو خشوع، یہ دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے کہ خشوع اور دوسرا ہے خضوع، چونکہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے اس وجہ سے، اور چونکہ یہ مسجد کی آبادی ہے اس وجہ سے میں ذرا تفصیل سے اس پر عرض کروں۔ خشوع کے معنی ہے دل کا جھک جانا اللہ کے سامنے، مالک کے سامنے، نماز میں دل سے حاضر ہے۔ اور خضوع کے معنی اعضاء کی جو ہیئت مطلوب ہے شریعت میں وہ ہیئت اختیار ہے۔ آگے قیام میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا، اب جو ہے ہاتھ کو حرکت دے رہا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے کوئی ایک رکن میں 3 مرتبہ حرکت کرتا ہے اپنے ہاتھ کو تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی داڑھی سنوارتا ہے، کبھی کھجلاتا ہے، اگر یہ حرکتیں بلا ضرورت ہو اور ایک رکن میں 3 مرتبہ ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نہ ہمارا قیام تھی، نہ قرات تھی، تلاوت قرآن، کوئی گجراتی میں پڑھ رہا ہے، کوئی پنجابی میں، کوئی بنگالی، عربی میں مطلوب ہے، حضور نے جیسے پڑھا وہ مطلوب ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم ٹھیک کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور عربی زبان سیکھنے کا جو قرآن کی زبان ہے اس کی ادائیگی کو صحیح کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ویزا لگوانے کے لیے، ویزا ایکسٹینشن کے لیے انگریزی کا جو سرٹیفکیٹ مطلوب ہے اس کے لیے دوڑے دوڑے، حالانکہ یہ زبان قرآن کی زبان، نبی کی زبان، قبر کی زبان، اللہ نے جس میں بولا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن الکریم فإنه خلف من اللہ، اور کما قال علیہ السلام، قرآن سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ اس کائنات میں اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن، اس نے خود بولا ہے۔ وہ زبان سیکھو، کتنی میٹھی زبان اور نازک بھی بہت ہے بھائی۔ ایک شخص پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، لیکن وہ پڑھ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ترجمہ بدل گیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے احسان انعام کیا، یہ ترجمہ۔ زبر زیر کہ فرق سے معنی میں تبدیل، ترجمے میں تبدیل، یہ دیکھیں کہ ہمارا قرآن اور کوئی مشکل بات نہیں، 28-29 حروف ہیں، ایک حرف کا مخرج اور ایک حرف کی ادائیگی ایک دن سیکھیں تو 28-29 دنوں میں حروف تہجی صحیح طریقے سے قابو پا لیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس باوجود اس کے علماء موجود ہیں، قرآ موجود ہیں، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنی نمازیں ٹھیک کریں، تلاوت ٹھیک کریں، یہ توفیق نہیں۔ اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ پڑھنا اچھا نہیں، مولویوں کی زیادہ پوچھ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جاہل رہیں تو یہ عذر بن سکے گا اللہ کے دربار میں، نہیں۔ ہم نے قرآن تمہیں جاہل رہنے کے لیے نہیں اتارا تھا، حضور جو شریعت لائے تھے وہ اس وجہ سے کہ تم اسے سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قیام ٹھیک نہیں، تلاوت ٹھیک نہیں، رکوع میں گئے، رکوع بھی ٹھیک، کمر پوری طرح جھکی ہوئی نہیں، بلکہ بعض آدمی اس طرح رکوع کرتا ہے کہ قیام سے رکوع میں گیا، اشارہ سے کیا، اشارہ سے اشارہ کر کے گویا وہ قوم میں کھڑا،
اطمینان کے ساتھ. اور قوم رکوع سے اٹھنے کے بعد کون ٹھہرتا ہے؟ اتنی جلدی لگی ہوئی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں جو دعا پڑھتے تھے، قومہ میں وہ یہ پڑھتے تھے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. اتنی دیر لگتی ہوگی قومے میں. قومے سے ہم گئے سجدہ بھی ڈھنگ کا نہیں، اسے بھی ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے. ایک صحابی تشریف لائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں. ان صحابی نے نماز پڑھی اور ایسی جلدی جلدی پڑھ لی. رکوع کیا تو اشارہ سا کیا، اور رکوع سے اٹھے تو اشارہ سا کیا. سجدے میں جلدی چلے گئے اور نماز پوری کر کے حضور کی خدمت میں آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ فرمایا. آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام اور فرمایا قوم فصل فإنک لم تصل. کھڑے ہو جاؤ، نماز پھر سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ جناب گئے، دوسری مرتبہ جو نماز پڑھی وہ بھی ویسی ہی. پھر آئے، پھر سلام کیا، حضور نے جواب دیا اور پھر فرمایا قوم فصل فإنک لم تصل. جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر پڑھ کے آئے، پھر ویسی ہی پڑھی، عادت بنی ہوئی تھی. پھر آپ نے فرمایا تو اس وقت انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا غلطی میں نے کی، مجھے سکھلائی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے پہلی مرتبہ کیوں نہیں سکھلایا، ان کے پوچھنے کا کیوں انتظار کیا. بات در حقیقت یہ ہے کہ آدمی نے جب تک طلب پیدا نہ ہو اس کو بتانا اتنا کارگر ثابت نہیں ہو. جب ان میں طلب پیدا ہو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو قیام اچھی کرو، رکوع کا جو حق ہے وہ ادا کرو، رکوع کے بعد ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، ہر رکن کو ٹھیک اطمینان کے ساتھ ادا کرو. اب دیکھیے ہماری نمازیں کیسی ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایات میں، تاریخی روایات میں، کہ ان کے پڑوسی نے ان کی حالت کو دیکھا تو وہ بیان کرتے تھے کہ گرمی کے موسم میں جب چھت پر وہ تہجد پڑھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ لکڑی کاٹ دی گئی. اور ہماری نمازیں تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز. تو شرائط وضو، شرائط نماز، مسائل نماز کو سیکھنا ہے. یہ پہلا ہے، یہ اصل آبادی ہے مسجد کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اماموں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اماموں کو کہ اماموں چھوٹا استنجا، چھوٹے استنجے کی جب حاجت ہو تو جب تک قطرے آنے کا امکان اور احتمال وہاں تک پانی سے استنجا کریں. چنانچہ میرے والد محترم 40-50 سال تک امام رہے، 45، اور مجھے بھی کہتے ابراہیم میں ہمیشہ استنجے کے لیے لنگی پہن کے جاتا ہوں اور نماز کے لیے پجامہ لگتا ہے. یہ ہمیشہ تلقین فرماتے. اب بہت سے لوگ یہ ہیں کہ چھوٹا استنجا کیا، کھڑے ہوئے، ابھی ان رگوں سے قطرات رس رہے، احتمال ہے آنے کا، لیکن یہ صاحب جو ہیں وہ پانی سے استنجا کر کٹ ہو گیا وضو کی بارش. یہ مسائل چاہتے ہیں قیامت کے دن کہیں ایسا نہ کہا جائے کہ تیرا وضو ٹھیک نہیں تھا، تیرا استنجا ٹھیک نہیں تھا، کیا نمازیں کرنا. یہ آبادی ہے نمازوں ٹھیک. تو کم ہوتا جا رہا ہے. مجھے دوسری چیز بھی عرض کرنا ہے. دوسرا تحفہ مسجد کے ساتھ مدرسے کا بھی ملا ہے، اس کی بھی توسیع ہوئی ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، منہومان لا یشبعان، طالب العلم و طالب المال۔ حضور فرماتے ہیں دو لالچی ایسے ہیں، دو حریص ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ نہیں بھرتا، طالب العلم، علم کا طالب، اور طالب المال، مال کا طالب۔ آپ نے مال کے طالبوں کا حال تو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ایک فیکٹری بنائی دوسری کا قائم کرو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہاں فیکٹری لگائی، وہاں لگائی، وہاں لگائی، ایک لڑکا امریکہ میں فلاں، وہاں پر ہے فلاں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، اولاد تو سامنے ہونی چاہیے، اور آپ اس پر خوش ہیں کہ وہاں فیکٹری لگا دی، دو سال میں ملاقات ہوئی۔ اور بھی بہت سو کا حال آپ نے دیکھا۔ حضور نے فرمایا دو لالچی ایسے۔ اب علم سے مراد جہاں کہیں قرآن و سنت میں کسی علم کی فضیلت آئی ہے تو وہ دینی علم کی فضیلت ایک، لیکن یہ دنیاوی علوم، عصری علوم، اس میں اگر نیت امت کی خدمت، دین کی خدمت، انسانیت کی خدمت آدمی کرتا ہے تو وہ بھی باعث ثواب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ڈاکٹر بننا بھی فرض کفایہ ہے۔ ہمارے یہاں تو فرض کفایہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ ہے یا ہمیں چاند دیکھنا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ ڈاکٹر بننا فرض کفایہ، انجینئر بننا فرض کفایہ، کھیتی سیکھنا فرض کفایہ، یہ ہے ضروری۔ یہ جو عصری علوم پڑھ رہے ہیں وہ اپنی نیتوں میں یہ تبدیلی پیدا کر دیں تو وہ بھی اجر اور ثواب سے خالی نہیں۔ ڈاکٹر یہ سوچیں کہ میں ایک گھنٹہ میرا مسلمان بھائیوں مشورہ دوں گا، بلڈ پریشر کیسے ہائی ہوتا ہے، اس کی دفعے کی کیا چیزیں ہیں، کوئی کینسر میں مبتلا ہے تو میں اس کو مشورہ دوں گا، ثواب ہی ثواب ہے۔ تو قرآن و سنت میں جہاں کسی علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ دینی علم ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک ہمیشہ یہ اصول اور یہ مقدمہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسرا لالچی، علم کا طالب، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا یا بالکل نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے بڑے سے بڑا کوئی آ جائے انہیں فرصت نہیں مل رہی۔ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا، بہت کچھ عرض کرنا ہے اس وقت کم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دیوبند مدرسے میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے انہوں نے کچھ اصول بنا لیے اپنے لیے۔ ایک اصول یہ بنایا کہ اپنے چند ہم مزاج ساتھیوں جمع کیا، ساتھی بنا لیے ہم مزاجوں کو، اور آپس میں طے کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ طلبہ جو کتاب پڑھتے ہیں وہ عشاء کے بعد اس کی تکرار ہوتی ہے، لوٹایا جاتا ہے وہ سبق۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ ہم عشاء کے بعد تکرار نہیں کریں گے، مطالعہ نہیں کریں گے، اسٹڈی ابیاس نہیں کریں گے، ہم تہجد کے وقت اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارا آموختہ جو ہے وہ اسے ہم لوٹائیں گے، جو سیکھا ہوا سبق ہے اسے دو بار۔ ایک اصول یہ۔ دوسرا اصول حضرت نے یہ اپنایا کہ روزانہ مارکیٹ میں جاتے دیوبند کی اور ایک طرف کھڑے ہو کر قرآن کریم پر بات کہنا شروع فرمایا، سامع چاہے ایک ہو چاہے۔ ہم تو جب تک مجمع جمتا نہیں وہاں تک بات نکلتی نہیں، ایسے بن گئے۔ حضرت اگر سامع ایک ہوتا تب بھی بات فرماتے اور فراغت تک حضرت کا یہ معمول ہے۔ ایک اور انہوں نے اپنے متعلق یہ اصول بھی بنا لیا، یہ قانون